बहुत शुक्रिया सर। اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جناب، سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 کو ہم دوبارہ پڑھیں گے، پیچھے بھی ریکارڈڈ ہے، اس کو ذرا یہاں تک۔ اچھا جی، اس میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تقریباً 6 چیزیں بتا رہا ہے اس کائنات میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتی ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور اس میں سے پہلی چیز تو وہ تھی کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ اب اس کے بعد ہم پڑھنے لگے ہیں جی، میرے ساتھ ترجمہ کریں۔ وَهُوَ الَّذِي کا ترجمہ چونکہ پڑھ چکے ہیں لہذا اس کا ترجمہ کریں جی۔ وہی ذات ہے اور وہی ذات ہے، اور تو وہی ہم نے ذات ہے جس ہاں جی، اور وہی ذات ہے کہا تھا کہ بھئی ہوا بھی معرفہ ہے، الذی بھی معرفہ ہے، تو جب دونوں معرفہ آ جائیں تو پھر وہ ذات ہے جس نے کا ترجمہ کریں گے تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن اچھا یہ ہے کہ وہی ذات ہے جس نے ارسل الریاح، ریح کی جمع ہے ریاح، جس نے ہواؤں کو بھیجا ہواؤں کو بھیجا، ہواؤں کو بھیجا کہ بشرم بین یدی رحمتی ہی، بشرن خوشخبری بنا کر، خوشخبری بنا کر، ٹھیک ہے، خوشخبری بنا کر، بین یدی ویسے تو ترجمہ ہے ہاتھوں کے درمیان، اور محاورے کے اندر آتا ہے پہلے، پہلے بین یدی رحمتی، اپنی اپنی رحمت سے پہلے اپنی رحمت سے اپنی پہلے، تو رحمت، ترجمہ بنے گا کہ وہی ذات ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، کیونکہ پہلے ہوائیں آتی ہیں اور اس کے بعد بارش جو ہے وہ آتی ہے، تو وہ خوشخبری ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ بھی ابھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں نازل ہوگی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے ہم نے نازل کیا اتارا یا نازل اور کیا، ہم نے نازل کیا من السماء آسمان سے آسمان سے، ماء طہورا، طہورا کا ترجمہ پاک کرنا ہے کرنے والا پاک پانی، کرنے والا، پانی جی پاک کرنے والا پانی، کہ یہاں جو وصف سا پڑے گا وہ یہ ہے کہ طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں، تو پاک پانی آ جاتا ہے، تو طہور اس میں فاعل ہے۔ اس کی میں نے مثالیں پیچھے دی تھیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، آگے کیا ہے لفظ؟ وقودها الناس، وقودها، تو وقودها وہ جو الناس وقود ہے والحجارہ، اس کا ترجمہ تو ہم ایندھن ہی کرتے ہیں جی جی، لیکن اس جی کے اصلی معنی ہے جس کے ساتھ آگ جلائی جائے تو وہ پھر ایندھن بن جاتا ہے۔ وقودہ جلانا ہوتا ہے، وقود جس کے ساتھ آگ جلائی جائے، تو طہورا اسی وزن پہ دیکھیں گے تو جس کے ساتھ پاک ہوا جائے۔ ایسے ہی میں نے ایک اور بھی مثال آپ کو دی تھی کہ جیسے سحور کہتے ہیں سحری کے کھانے کو، تو وہی ہے کہ جس کے ساتھ سحری ایک کی ٹیشو جائے۔ پکڑائیں، مکھی ایک ہے اندر تنگ کر رہی ہے، جی ذرا ہم تنگ نہ ہوں، اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو مان طہورا کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک کرنے والا پانی، تو
तो कैसर भाई आप जरा जल्दी इसका तर्जमा कर दें, फिर हम आगे चलते हैं। प्रोफेसर साहब को कहेंगे दोनों का तर्जमा करें बाद में। जी। वल्लज़ी अरसल रियाह वहुवल्लज़ी, वहुवल्लज़ी अरसल रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही, और वही जात है जिसने हवाओं को अपनी रहमत से पहले खुशखबरी बनाकर भेजा। मिनस समाई माअन तहूरा, और हमने आसमान से पानी नाजिल किया पाक करने वाला। और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाजिल किया। अब इसी पानी के बारे में आगे भी आएगा, अगली आयत जो है उसमें भी। लिनुहय्यिया बिही बलदतम मय्यतम व नुस्कियहु मिम्मा खलकना अनआमन व अनासिया कसीरा। तो थोड़ी सी चीजें आपको भारी लगेंगी, और इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि वो साथी जो दरमियान में शोर आता है, डिस्टॉर्शन होती है कभी खांसने की या कभी कोई और बात करने की, तो इस बात की जरा एहतियात कर लें, इसलिए कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है जी। जी, अभी गुलाम सरवर साहब जरा देखिएगा, आपकी तरफ से थोड़ा शोर आ रहा है। हाँ जी, मतलब है कि अगर साफ होगी तो साथी जो सुनने वाले हैं उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें हमने ये देखना है कि नुस्कियाहू को पहले देखते हैं, इसलिए कि ये वो अल्फाज हैं जैसे तहूरा, वो हमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो हमने अमूमी तौर पर उसको पाकीज़ा पानी कहते हैं, तो वह है पाक करने वाला। इस तरीके से नुस्किया को जरा देख लेते हैं पहले, और बाद में इसका तर्जमा करेंगे। फिर ये बना है सका से। हम वइज़िस्तस्क़ा पढ़ा हुआ है, हमने जी पढ़ा हुआ है ना आपने, जी वइज़िस्तस्क़ा मूसा। तो जी वहां तो यह है कि जब पानी मांगा, और सक्का पानी वाला होता है, साकी पिलाने वाला होता है, ऐसा है। तो इसके जो नुस किया है, नून के ऊपर है पेश, इसको जरा वाजे करना है। अगर नस के होता तो उसके मानी होते पिलाने के। नून के ऊपर जो नून के ऊपर पेश आ रही है, मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और वो साथी जिनको जरा बोझल लगता है वो इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे। तो नुस्कियाहू के दो मादे बनते हैं, एक तो सका बनता है जिसका मतलब होता है पिलाना, उसने पिलाया, और उससे बनेगा यसका, जी वो हाँ पिलाता यस है। जी, सका यसका, यह है पिलाने के माने। एक होता है असका, असका का मतलब होता है पिलवाना, मतलब पीने के लिए दस्तयाब करना, पीने के लिए मुहैया करना। मैं बात समझा पा रहा हूँ? जी मैंने बताया कि अस का अलफ अगर आ जाए मादा, यो कि जहां नहीं है, लेकिन वो कैसे पता चलेगा? अस का जो आगे मुजारे बनेगा वो यस का नहीं बनेगा, युस का बनेगा। जब युस का आए तो उसी से ये मादा बना नुस्किया। नून के ऊपर क्या आ रही है? पेश पेश। अब इसका तर्जमा जो है नुस्कियाहू, तर्जमा इसका बहुत सारे लोगों ने यही किया हुआ है कि हम उसको पिलाते हैं। जी तर्जमा इसका है जी हम उसको पिलवाते हैं, हम उसे पीने के लिए मुहैया करते हैं, दस्तयाब करते हैं। ये देखना इसके मानी। ठीक है जी। जी अभी तो पहले पढ़ते हैं जी, मान तहूरा पहले आ गया, लिनुहय्यिया बिही, ताकि हम उसके जरिए या उसके साथ जिंदा करें। लिनुहय्यिया बिही का तर्जमा क्या होगा? ताकि हम उसके साथ जिंदा करें ताकि हम उसके साथ जिंदा करें बलदतम मैता। बलदा मुर्दा जमीन को। शहर को भी कहते हैं, बस्ती को भी कहते हैं, जगह को भी कहते हैं। तो मुर्दा शहर भी कहेंगे तो वो जगह ही है या बस्ती है। ठीक है।
جی تو بلدتم میتا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مردہ 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 زمین شہر. ہاں جی، مردہ زمین وہی ہے، مردہ بستی. اصل میں تو زمین ہوتی ہے کن کے لیے کہ اس میں سے کچھ اگے اور شہر والے، رہنے والے، بستی والے اس کو کھائیں. اہمیت اس کی یہ ہے. تو یہاں بلدہ اس وجہ سے آیا ہے تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ شہر کو جی مکمل کریں، زندہ کریں. زندہ کریں. کس کے معنی ہے زندہ کریں؟ نوحی نوح ہاں جی جی ٹھیک ہے. پہلے مردہ شہر کو دیکھیں گے تو پہلے وہاں کیا کہیں گے کہ قحط سالی پڑی ہوئی تھی، یا پھر بارش وہاں نہیں ہوتی تھی، پانی نہیں تھا. تو بارش آئی تو بارش کے ذریعے ہم نے اس بنجر زمین کو آباد کر دیا. وہاں سے اپنا سرسبز باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی آئیں اور اس بستی کو زندہ کیا. سرسبز ہو گئی وہ. اور کیا جی؟ وَنُسْقِيَهُ. اب اس کا ترجمہ کرنا ہے ہم نے. اب ترجمہ اس کا، اور ہم اس کو پینے کے لیے مہیا کریں، اور ہم اس پانی کو پینے کے لیے مہیا کریں. وَنَسْقِيَهُ وَنُسْقِيَهُ. اور ہم اس کو پینے کے لیے دیں، مہیا کریں. اس پانی کو پینے کے لیے مہیا کریں. ہاں، اور ہم اس پانی کو پینے کے لیے دیں، مہیا کریں، دستیاب کریں. بہت سارے الفاظ ہیں دیں. آگے جو آ رہا ہے اس کا ترجمہ بھی تھوڑا سا مشکل ہوگا. مما، جی مما اس میں سے چیزوں میں سے، یا ان چیزوں میں سے خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا. اب کثیرہ کی جو کثیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ. زیادہ، بہت زیادہ. کثیر علیم کے وزن پر ہی ہے، بہت زیادہ. اناسیہ ایک انا. تو ہاں جی انسان کی جمع اناسی کر لیں تو بہت سے انسانوں کو. اور انعام پہلے پڑا ہوا ہے، کیا ترجمہ ہے؟ مویشی. چوپائے، مویشی. جان مویشی کرنا ہے یا چوپائے کرنا ہے؟ مویشی صحیح ہے. مویشی کیا مویشی جی. تو بہت سے انسانوں اور چوپایوں کو جن کو ہم نے پیدا کیا. تو اب میں ترجمہ کرتا ہوں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. اور ہم اس پانی کو پینے کے لیے مہیا کریں ان بہت سے انسانوں اور مویشیوں کو جنہیں ہم نے پیدا کیا. ترجمہ ذرا لمبا ہے، کیوں جی؟ جی اگر اس کا پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں. اب اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. وَنُسْقِيَهُ، ترجمہ کریں میرے ساتھ. اور ہم اس پانی کو پینے کے لیے دیں. اور ہم اس پانی کو پینے کے لیے دیں. مما، ان میں سے خلقنا، جنہیں ہم نے پیدا کیا. جنہیں ہم نے پیدا کیا. انعامن، مویشیوں کو کہیں گے. وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سے انسانوں کو. یہ لفظی ترجمہ ہوا. اب کثیر اگر ہم صفت کے طور پر لیتے ہیں انعام کے لیے بھی تو اناسیہ کے لیے بھی، تو ترجمہ کرے گا بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو جنہیں ہم نے پیدا کیا. جی پروفیسر صاحب آپ ذرا دونوں آیات کا ترجمہ کر دیں، پہلی کا بھی اور اس کا بھی، اس لیے کہ دونیں ملتی ہیں. وہ ذات ہے ارسل الریاح کی جس نے ہواؤں کو بھیجا، بشرن بشارت دے کر یا خوشخبری دے کر، بین یدی رحمتہ رحمت سے پہلے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا رحمت سے پہلے. جی میں نے تذکرہ کر دیا اپنی رحمت سے پہلے.
وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا من السماء آسمان میں سے ماء طہورا پاکیزہ پانی کو لنحیا تاکہ ہم زندہ کریں بہی اس پانی سے بلدتم میتا مردہ زمین کو ونسقیہ اور تاکہ پینے کے لیے ہم اسے مہیا کریں مما خلقنا ان مخلوقات ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا انعامن مویشیوں کو و اناسیہ اور انسانوں کو کثیرہ بہت سے یعنی بہت سے انسانوں اور مویشیوں کو. جی اب طہورا کا ترجمہ جو ہے اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیں. ڈاکٹر سے پروفیسر نے پاکیزہ کہہ دیا اور ترجمہ اس کا پاکیزہ ہی ہوا ہوگا، لیکن اس کے معنی ہے طہورا. کیا ترجمہ بتایا تھا؟ پاک کرنے والا. پاک کرنے والا. پاکیزہ خود پاک ہوتا ہے اور طہورا دوسری چیز کو پاک کرنے والا، اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. جی غفورا اچھا جی آگے چلتے اسی وزن پہ آئے گا سر، غفورا. جی غفورا ٹھیک ہے، اسی وجہ پہ غین کے اوپر پیش بھی آ جاتا ہے. یہ میں نے اس کو بتایا کہ جیسے وقود ہے، طہور ہے، سنون ہے. سنون کس کو کہتے ہیں؟ برش جو آپ نے دانتوں کے درمیان کرتے تو وہ ہے صاف کرنے والا، دانتوں کو صاف کرنے والا. تو یہ جو والا لفظ ہے یہ طہورا کے اندر آ رہا ہے، تو اس کو بہت زیادہ سوچیں گے تو مشکل پیش آئے گی، وہ مشکل بن جائے گا. کیا خیال ہے؟ شرابن طہورا سے یاد کر لیں. جی شرابن طہورا بھی وہی ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ما ان طہورا، تو ترجمہ اس کے دونوں آپ ترجمہ کریں گے تو اس کو ہم ٹھیک مانیں گے. اب آگے جو ضمیر آ رہی ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. یہاں تک آ رہا ہے، اور تھوڑا سا ترجمہ آج کیا کہیں گے کہ مشکل مطلب لگے گا آپ کو، لیکن انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. جب نہیں پتہ ہوتا تو اس کا پتہ چل جائے تو پھر آسان ہو جاتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے آدمی. ہم نے پہلے صرف نا کے معنی کیا پڑے ہوئے ہیں؟ بیان کرنا، پھر کر بیان پھر کر بیان جی جی بار بار. ٹھیک ہے، بار بار لے کے آنا، پھر کر بیان کرنا قرآن مجید کے لیے. ٹھیک ہے، اور پھر کر لانا بھی ہے، یعنی کہ ایک بار لائے پھر دوسری شکل میں ایک چیز لے کے آئے، اسی چیز کو دوسری چیز میں کے اندر. تو ایک تو یہ رکھنا ہے کہ ہو کی ضمیر اگر تو اسی تواتر کے اندر پانی کی طرف جا رہی ہو، صرفناہ، ہم نے اس پانی کو پھر کر بھیجا. جی واٹر سائیکل ہے جی، جی پھر کر بھیجا کہ ایک دفعہ یہ سمجھ لو کہ اٹھتا ہے سمندر سے اور پھر پہاڑوں تک جاتا ہے، وہاں سے بارش کی صورت میں واپس آتا ہے، پھر زمین کے اندر سے جا کے یا اوپر دوبارہ سمندر کے اندر جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہر جگہ پر وہ جو بارش ہوتی ہے وہ تو اتنی ہی ہوتی ہے اور ہر سال ہوتی ہے. کبھی بارش جو ہے دنیا کے اندر سے جو بخارات بنے ہیں اور جو بارش کا پانی گیا ہو اوپر، وہ اس کمیت سے زیادہ نہیں گیا کہ جتنے بخارات ایک دفعہ بنے ہیں. یہ باقاعدہ پروون چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی جگہ پر وہ بارش زیادہ ہو جاتی ہے، کسی جگہ پر تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ بھی ہے کہ پھر کر بھیجا، جہاں چاہا زیادہ بھیج دیا، جہاں چاہا اس کو کم کر دیا. تو صرفنا کا مطلب اس کا ترجمہ تقسیم کیا، یہ بھی ترجمہ ہے اس کا صرفنا. تو ہم اس کا جو کہ پہلے ہی ترجمہ کیا ہے پھر کر، ہو کی ضمیر ہم ابھی پانی کی طرف لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا اب دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا ہے کہ قرآن مجید صرفنا جی، ان کی آیات کو پھر کر بھیجا ہم نے. تو والا قد کا ترجمہ کریں، اور بے شک بے شک یقیناً، اور یقیناً اور بے شک
सररफनाहु, हमने उस पानी को फेर फेर कर भेजा। तर्जमा करें। اور बेशक हमने उस पानी को फेर फेर कर भेजा। फेर कर भेजा। वो हमने उस पानी को फेर फेर पर भेजा, फेर फेर कर भेजा, बैनहुम, उनके दरमियान। उनके दरमियान, यानी कि जितनी भी मखलूक है और उसमें से खास तौर पर जिन्नो इंस, उनके दरमियान पानी को फेर फेर कर भेजा। मकसद क्या था? मकसद सिर्फ बारिश करना नहीं था, मकसद ये था कि ये पता चले कि ये बारिश कौन कर रहा है। वो कौन है? अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह अपनी तौहीद यहाँ बयान कर रहा है कि अगर इस साइकिल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला खत्म कर दे तो जिंदगी नापेद हो जाए, कोई बंदा कोई चीज जिसको हम जिंदा कहते हैं वो न बचे। ऐसे ही है جی इसलिए कि वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय, हमने हर एक चीज को जिंदा रखा है। किस चीज से जिंदा बनाया? पानी से। तो वलक़द सर्रफनाहु बैनहुम, और हमने उस पानी को उनके दरमियान फेर फेर कर भेजा। क्यों भेजा? ले का तर्जमा करें। ताकि यज़्ज़करू, वो नसीहत हासिल करें, वो नसीहत हासिल करें। नसीहत क्या है? नसीहत यह है कि अल्लाह की पहचान। नसीहत क्या है? सबसे बड़ी नसीहत अल्लाह की कि अल्लाह को पहचान लिया जिसने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, लेकिन इसके पीछे एक जात है जो दिखाई नहीं देती। वो अगर इंसान के समझ में आ जाए तो ये सबसे बड़ी नसीहत, ताकि वो नसीहत हासिल करे। अब जो आगे मुश्किल थोड़ी सी आएगी वो है फ़अबा। इसका तर्जमा करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, वो भी आसान हो जाएगी। तो फ़अबा का पहले तर्जमा तो हम वही करते हैं कि अबा वस्तकबारा, पहले पढ़ा हुआ है, उसने इनकार किया। पहले वही तर्जमा करेंगे जी। तो वो जो इनकार करना होता है वही होता है ना मानना, वही होता है जी, इनकार करना, ना मानना। तो हमें भी इनकार कर दिया, ठीक है। तो इनकार कर दिया किसने? अक्सरुन्नासी, अक्सर इंसानों ने, अक्सर लोगों ने, लोगों में से बहुत सो ने इनकार कर दिया। अब तर्जमा जो मुश्किल पेश आएगी वो है इल्ला कुफूरा, सिवाय बहुत ज्यादा कुफर के जी। तो तर्जमा बनेगा इसका, मैं आसानी के लिए आपको कर देता हूं। तो अक्सर लोगों ने नाशुक्री के सिवा इसका इनकार कर दिया। नाशुक्री भी की और उसके सिवा उस नेमत जो अल्लाह ताला ने पानी की भेजी थी और उस नसीहत जो अल्लाह ताला ने भेजी, उसका अबा का मतलब क्या होगा? انکار کر دیا इनकार कर दिया। प्रोफेसर साहब आपके पास जरा देखिएगा जलंधरी साहब ने क्या तर्जमा किया है। हम ये कर रहे हैं तो लोगों में अक्सर लोगों ने नाशुक्री के सिवा इनकार कर, ब्रैकेट में उन नेमतों का इनकार कर दिया जी। यहाँ है मगर बहुत से लोगों ने इनकार के सिवा कबूल ना किया। इनकार के सिवा कबूल ना किया। अब वो मुश्किल बनेगा ना, इनकार के सिवा कबूल ना किया। तो मेरा ख्याल है ये जो तर्जमा हमने किया है ये ठीक इसमें है। से समझ आ रही है जी सर, नाशुक्री वाला बेहतर, नाशुक्री वाला। तो तर्जमा हम ये फिर कर रहे हैं, वो तर्जमा जिसने भी किया है अपनी मेहनत से बड़ा अच्छा किया है और वो ठीक है। हम अपने समझने के लिए बजाय इसके कि एक तवातर जब आ रहा होता है उसके दरमियान थोड़ी सी रुकावट आ जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। तो परेशानी वाली बात कोई नहीं है। परेशानी चीज इतनी है कि उन्होंने नाशुक्री भी की और इसके साथ साथ उस जो नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी थी, बहुत से लोगों ने उसका इनकार कर दिया। क्या कि ये तो खुद ब खुद हो गई। शुक्री किसका तर्जमा कर रहे हैं सर? जी, कुफर। शुक्र का उलट होता है कुफर। शुक्र करना, ठीक है।
اور اس کا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اس کے آگے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے نہ شکری کی، ناشکری کی. وہ جو کفر کے معنی بتایا تھا کہ کفر کے معنی انکار کرنا بھی ہوتا ہے، کفر کا مطلب چھپانا بھی ہوتا ہے، کفر کا مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے. یہ ہے فصاحت اور بلاغت کس کی؟ عربی زبان قرآن کی. پاک. اچھا جی پروفیسر، عربی زبان ٹھیک ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں نے ابھی دیکھا ہے ایک جگہ پہ ابا کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے قبول نہ کیا. جی وہی میں قبول نہ کیا، نہ مانا، میں نے تو بتا دیا نا، وہ میں نے سارا پڑھا ہے. اب نہ انہوں نے مانا، بڑا، وہ اس میں سمجھنا بڑا آسان ہے کہ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے قبول نہ کیا مگر نہ شکری کو. جی تو ہم وہی کہہ رہے ہیں جی، وہ ٹھیک ہے، قبول نہ کیا، نہ مانا. جی اب آ چونکہ پڑھا ہوا تھا، ہم نے انکار کیا، تو ہم اس کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہی ابا واستکبارا، اس نے انکار کیا، تو ابا انکار کرنا، قبول نہ کیا، وہ کر لیں. کیوں جی؟ باقی ساتھیوں سے پوچھ لیں جو کہ پہلے اکثر کیا لوگوں ٹھیک ہے. نے، یہ میں بتاتا ہوں، اور اس کو زیادہ ڈسکس کریں گے تو درمیان میں سے پھر آنا اسی جگہ پر ہی ہے کہ میں جو وہ ہے کہ ابا کا صرف ترجمہ ہم نے قبول نہ کیا، نہ مانا یا انکار کیا، اس کے بیس کے اندر ہے مسئلہ. تو میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا، ترجمہ کہیں، اکثر لوگوں نے اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا، شکر کے ناشکری کے سوا، بریکٹ میں کر لیں، اسے قبول نہ کیا، جی اسے اسے قبول کہ نہ قبول کیا. نہ کیا. اسے قبول نہ کیا، یہ کر لیں. جی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. جی. باقی ساتھی اگر دیکھ لیں. اچھا یہ ٹھیک ہے تو بالکل ٹھیک، قبول نہ کیا، ٹھیک ہے، نہ مانا بھی کر لیں. اچھا تو ہم کر رہے ہیں جی کہ ترجمہ دوبارہ کریں داؤد بھائی اسی کا. جی سر. فَأَبَى سر أَكْثَرُ جی النَّاسِ إِلَّا جی. كُفُورًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور بے شک ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان پھیر پھیر کر بھیجا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا اسے قبول نہ کیا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، ٹھیک ہو گیا. تو اس کو بے شک انڈر لائن کر لیں. ترجمہ تھوڑا مشکل بنتا ہے جب ہم اپنے تواتر کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر مشکل نہیں سمجھیں گے تو پتہ ہے کہ ناشکری بھی کی ہے اور اس نعمت کا انکار بھی کیا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں الا کفورا، اور ہم اپنی زبان میں اگر اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں پڑتی ہے مشکل. تو اب مشکل انشاءاللہ حل ہو گئی جی. انشاءاللہ. آگے جی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بتا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم نے کیا کرنا ہے. جی ایک. دوسرا یہ ہے کہ کفار اس وقت کے جو تھے یا اب بھی جو کفر کرنے والے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو جتنے بھی لوگ تھے ان کے اندر ایک ایک ڈرانے والا جیسے پہلے آتا تھا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بھیجتا رہتا. کیوں جی؟ جی. اب کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پہلے تو یہ تھا کہ ہر رسول یا ہر نبی کے بعد ایک ہی وقت کے اندر کئی کئی نبی ہوتے تھے، ایسے ہی ہے. جی. لیکن جب تہذیب یا جو پیغام رسانی کے جو ذرائع تھے وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ ہر جگہ پہ پہنچا جا سکتا ہے یا اب زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آخری نبی کے بھیجا، اور جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ تھے یا ہوں گے انہیں کہا کہ اب آپ نے کس کو ماننا ہے؟ رسول نبی صلی اللہ علیہ نبی وآلہ پاک صلی آخر اللہ علیہ الزمان نبی وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل. اب ان کے بعد کسی نے نبی نہیں آنا، لیکن اگر
چاہتا اللہ تو یہ کر سکتا تھا. وہی ہے وَلَوْ شِئْنَا لا بَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. نظیر جی سمجھ آ گئی جی؟ جی جی سمجھ جی جی اچھا سر. میں تو جب پڑھیں پھر وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم اور چاہتے اگر اور ہم اگر چاہتے ہم چاہتے اور اگر ہم چاہتے لا تو لازماً تو یقیناً تو یقیناً بَعَثْنَا ہم بھیج دیتے. ہم بھیجتے. ہم بھیج بھیجتے. دیتے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی اگر ہم چاہتے اور اگر ہم چاہتے تو ہم بھیجتے فی کل قریۃ، ہر ہر بس بستی میں ہر بستی میں، نذیر ایک ڈرانے ڈرانے والا. ڈرانے والا. جی ہر بستی میں ایک ایک ڈرانے والا ہم بھیج دیتے. مطلب کیا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا. ایسا ہے جی؟ جی بالکل ایسا. جی اگر چاہتے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قادر ہے، چاہتے تو بھیج دیتے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا. ایسا نہیں نہیں بھیجا. نہیں بھیجا. اب نذیر کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کی بات کو ماننا ہے. تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ یہ بات کہہ رہا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کئی دفعہ تو جو امر ہوتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہوتا ہے. جی اس کے علاوہ جی بندوں کی طرف نہیں ہوتا اللہ کا امر. جب اللہ تعالیٰ تو کہے گا، مثال اس کی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ سجا. رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. آگے کیا ہے؟ وللآخرة خیر لک من الأولى. آگے کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ ولسوف رَبُّكَ يؤتك فَتَرْضَىٰ ربك فترضى ألم يجدك أَلَمْ يَجِدْكَ يتيما يَتِيمًا فآوى فَآوَىٰ. ووجدك ضائلا فهدى جی ووجدك عائلا فأغنى. اچھا جی، یہ سارا جتنا بھی ہے فأما المسلم. ٹھیک ہے. فلا تقہر. اب یہاں کیا ہے کہ یہ سارے کا سارا خطاب کس کو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ نبی پاک صلی اللہ نبی علیہ پاک نبی وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب کرتا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہوتا ہے، اور ہر وہ بندہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو لے کے چلنا ہے آگے، اس کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ان کی رسالت کا کام یا اس کو پہنچانا، یہ کس کا کام ہے؟ امتیوں. امت کا. ہر امتی کا. بالکل. تو لہذا یہ دونوں کو ہے. تو پہلی تو بات تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. جی وقت 15 منٹ ہو گئے ہیں. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ترجمہ کریں. تو کافروں کی اطاعت تو کافروں کی تو نہ کافروں کہنا. کی اطاعت کافروں کو مت کر. یعنی کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں صرف اب یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اصل میں یہ ہماری طرف ہے کہ ممکن ہے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو یہ آئے نا حضرت ابو طالب اب کے چچا جو تھے ان کے پاس، اور کہا کہ بھئی آپ یہ مطلب ہر لحاظ سے کیا کہوں گا، رشوت کا لفظ میرے لیے اچھا نہیں لگ رہا. انہوں نے بہرحال بتایا کہ بھئی اگر یہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی بھی کر لیں، اور کچھ چیزیں معلوم متا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مطلب لے لیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا مت کہیں. انہوں نے تو رسول پیشکش پاک نے جی رسول جی پاک انہوں صلی اللہ نے علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا. اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ کے دکھ دیں، پھر بھی میں اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغام کو صحیح پہنچانے سے باز نہیں نہیں روکوں ہوں. گا. بالکل تھا. یہ ہے چیز. لیکن یہاں کیا ہے کہ اگر وہ کافر کہہ رہے ہیں کوئی چیز تو ان کی بات مت مان.
ولا تطیع الکافرین کا ترجمہ، اے تو نبی کافروں کی اطاعت نہ کر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کی اطاعت مت کر، یعنی کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کی بات نہ مان۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لات منات اور عزا یہ ہماری باتوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، تو کوئی سمجھوتا کوئی اور کوئی چیز، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو بات بتائی۔ اب یہاں جو چیز ہے وہ کسی صورت میں بھی ذہن میں یہ نہیں آنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نعوذ باللہ یہ کام کر رہے تھے اور اللہ نے کہا۔ یہ ہمارے لیے خاص طور پر کہ جن لوگوں نے کام کرنا ہے وہ کافروں کی بات نہ مانے۔ وجاہدہم، اور ان سے اور جہاد جاہد، جی میں ایک ہوتا ہے جہاد، جاہدہ، ایک اور آپ ان جاہد، سے جی، جہاد اور اور آپ ان ان سے پر جہاد کوشش کریں، کر لے، اور ان پر جد و جہد کر، اور ان کے لیے جد و جہد کر، اور ان کے لیے جد و جہد کر، یا ان پر جد و جہد کر۔ یہ جہاد بھی آئے گا اس میں۔ جد و جہد کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا کہ بھئی آپ باز آ جائیں اور جنت کی طرف جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانیں، یہ زبانی کلامی سے بھی۔ اور جہاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری چیز ہے کہ اب اگر نہیں مانتا تو اس کے خلاف کیا کرنا ہے، قتال بھی کرنا ہے۔ تو یہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے، لیکن چونکہ صورت مکی ہے اور مکہ کے اندر جہاد ابھی فرض نہیں ہوا تھا، تو یہاں وجاہدہم یہ دوسرا قتال کے علاوہ باقی جہاد اس کا لگتا ہے کہ اس کے وقت نزول سے وجاہدہم بہی، اس اور اس قرآن کے ذریعے جہاد کر، جی اس قرآن کے ذریعے، جہاد اس کو یاد کر اس قرآن کے ذریعے جہاد کر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات لوگوں کو بتا، اور پوری طاقت کے ساتھ کہا جہادن کبیرا، بہت بڑا جہاد کرنا، اور تو ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے جد و جہد کر، بہت بڑی جد و جہد کرنا۔ یہ کہیں ذرا وجاہدہم، اور ان ان پر کے ساتھ جد و جہد جدوجہد کر، جہد کر، کر جی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کی اطاعت مت کر، تو ان کافروں پر جد و جہد کر، ترجمہ کریں وجاہدہم، اور ان پر جد و جہد وہ کر، جدوجہد کر تو بہی، اور آپ بہی، ان اس قرآن کے قرآن ذریعے، پاک کے اس ذریعے قرآن کے قرآن کے ذریعے ذریعے جہادن کبیرا، بہت بڑا بہت بڑی جد و جدوجہد جہد، بہت بڑی یہ بہت جدوجہد بڑی کرنا۔ جدوجہد کرنا۔ یہ چھوٹا نہیں ہوتا کہ انسان کے ذہن کو بدلنا بہت بڑا کام ہے، ہر روز کام کرنا پڑتا ہے۔ جی کیسر بھائی، جہاں سے آپ کو آسان لگتا ہے، اب جتنا وقت ہے وہاں سے کریں۔ جی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریعے ایک مردہ زمین کو، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم پینے کے لیے اس پانی کو دیں ان میں سے جن مویشیوں اور بہت سے انسانوں کو ہم نے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور بے شک ہم نے ان کے درمیان اس پانی کو پھیر پھیر کر بھیجا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو لوگوں میں سے تو اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے اسے قبول نہ کیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور یقیناً اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک ڈرانے والا مبعوث کرتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی اطاعت مت کرنا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اور آپ اس قرآن کے ساتھ ان سے جد و جہد کریں یا جہاد کریں، جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد کرنا یا بہت بڑی جد و جہد کرنا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے جزائے خیر دے، وقت بھی پورا ہو گیا ہوا ہے تو اس کو اچھا دہرائیے پروفیسر گا۔ صاحب، یہ جو ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اس سے مراد زیادہ یہاں پہ قرآن پاک نظر آتا ہے، جبکہ آگے چکے آ رہا جی ہے کہ انہوں قرآن نے پاک بھی ذہن میں رکھ لیں، پانی بھی رکھ لیں، دونوں کی طرف جاتا ہے یہ۔